بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے۔ اب یہ جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے۔ اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ۔ ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے۔ جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کافر کا خون بہے، چاہے ان مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا دنیا میں، برائی پھیلا دے گا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر۔ اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے، یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے، لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا، ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے۔
تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت. آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا. بھائی ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا، جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے، ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے؟ مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا، موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے، بھیج دے، یہ معجزہ دکھا دے، بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے، اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاتھا یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں. میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا، یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم، تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی، یہی کہیں گے نا. آپ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے، یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای، موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے، اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام، اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام، یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا. بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ کہیں مجھے بخار ہے، گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے، میری پھپھو لانڈی میں ہے، ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے، میرے چچا امریکہ میں ہے، وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا، بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو، پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے؟ غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو، معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی، اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے. پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو، اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ. جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ، پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا تمہیں.
आई बात समझे, हम पुप्पो पुप्पो खेलेंगे आपस में, पूरा खानदान जब तक खत्म नहीं होगा ना, डॉक्टर खामोश नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा इलाज मकसूद नहीं है, ये क्लिनिक तो आपको फंसाने के लिए खोली हमने, मकसद ही यहाँ टाइम वेस्टिंग है, सही है ना, आपसे बात करना ही क्या है, मकसूद है। तो एक इंसानों की मोहब्बत होती है जो मुर्दार है, जो खत्म होने वाली है। दुनिया में कितने लैला मजनून आए, आज कब्र में कीड़े उनको खा रहे हैं। कहीं का वो मजनून ने कोशिश की कि लैला की कब्र में जाके विजिट करके आऊं, सब सड़ गए, मर गए। और एक मोहब्बत किससे होती है भाई, अल्लाह से होती है। मोहब्बत में लंबा कलाम कर रहे हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करना ही क्या है, मकसूद है। और मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को शय आ गई और कह रहे हैं हिया असाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा। कोई लिबरल आदमी बैठा हुआ होता, साइंटिस्ट वहां पे पढ़ा लिखा, वो टाइम कैलकुलेट कर रहा होता है, इतनी देर में मूसा अलैहिस्सलाम इतनी चीजें इजाद कर सकते थे कौम की खिदमत, इतने गरीबों को खाना खिला सकते थे। तो ये कैसे नबी है माज़अल्लाह है भाई, ये क्या कौम के कायद बनेंगे, ये क्या क़यादत करेंगे, ये लोगों को टाइम बचाने की तरगीब कैसे देंगे। इनसे तो सवाल पूछा गया, ये क्या है, जवाब में पूरी रिपोर्ट पेश कर दी इन्होंने, इतना लंबा कलाम। लेकिन मूसा के सामने कोई लिबरल ऐसी बात करे तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कमबख्त, तेरे दिल में उस खुदा की मोहब्बत नहीं है, जरा उस रब की मोहब्बत की चिंगारी पैदा कर ले तो भी तू ऐसे ही टाइम वेस्ट करेगा। और ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये कायनात बनी ही खुदा की मोहब्बत पैदा करने के लिए। तो ये तो सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई हैं, तो यही तो मकसद है। बल्कि मूसा को जब भेजा ना अल्लाह ने फिरौन के पास, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ना भेज, यहीं कोहे तूर पे ही मुझे बिठा ले। वो तो अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया था फिरौन के पास जाओ, तो चले गए, वरना दिल मूसा अलैहिस्सलाम का जाने का नहीं चाह रहा था, बस यही दिल चाह रहा था अल्लाह से ही हम कलाम होता रहूं, मैं अल्लाह से ही बातें करता रहूं। तो काला ही आसाया, अब वहां कोई लिबरल बैठा हुआ है, साइंटिस्ट बैठा हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज कर, मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, हिया आसाया, ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा, इस पे मैं टेक भी लगाता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, दरख्तों के पत्ते झाड़ कर अपनी बकरियों को पत्ते भी खिलाता हूँ, वलिय फीहा मआरिब उखरा, और ए अल्लाह बहुत सारे और भी काम हैं, परमिशन दे तो पूरी रिपोर्ट पेश कर दूं तेरे सामने। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये है जिक्रुल्लाह का फलसफा। इसलिए सुबह शाम कुछ अल्लाह अल्लाह भी हमें करना चाहिए। कोई बात नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, दिल लगे ना लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के, लहुल मुल्क वहदहु ला शरीक लहू, अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्क, उसी के लिए बादशाही है, वलहुल हम्द, काबिल तारीफ सिर्फ वही जात है, युहयी, जिसको चाहता है जिंदगी देता है, मुर्दों के जिंदा पैदा कर देता है ना, अंडे से चूजा निकाल देता है, मुर्दा चीज थी, वही उम्मीद, जिसको चाहता है मौत दे देता है। माइकल जैक्सन ने पूरा जोर लगा दिया 100 साल जिंदा रहने का, अल्लाह ने चाहा 50 साल के बाद डॉक्टरों के पैनल के बीच में सोया है, सुबह पुलिस भी उसको नहीं उठा सकी। इतने बड़े बड़े तसर्रुफात किसने अपने हाथ में रखे हैं? अल्लाह ने। कितने मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, फिर भी डॉक्टर भी मर जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि पूरी उम्र 50-50 साल में मर जाते हैं, 40-40 साल में मर जाते हैं। ऐसे तसर्रुफ वाला जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है मौत दे, जब चाहता है। वहुव हय्युल ला यमूत, खुद जिंदा रहता है, ला यमूत, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह एक एक जुमले में क्या तेरी तारीफ करूं, बस कंप्लीट ये है कि अला कुल्ली शैइन कदीर, जो चाहता है कर गुजरता है। कितना मजेदार कलमा है या नहीं है? 100 दफा पढ़ लो सुबह। शैतान क्या करेगा, यहाँ दिल नहीं लग रहा, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। शैतान कहते तेरा ध्यान नहीं बट रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो मजे को यार। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर अल्लाह के जिक्र में दिल ना लग रहा हो ना, तो टेंशन न लिया करो, ये सोचा करो जबान तो अल्लाह को याद कर रही है ना, ये भी बहुत बड़ी फजीलत। जबान याद कर रही है काफी, दिल भी इंशाल्लाह एक न एक दिन लग जाएगा। ना भी लगे तो ऐने मंजिल है, थकन से चूर हो जाना। क्या ख्याल है? ना लगे दिल यार। मैंने किस्सा सुनाया ना, हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जैसे ही नमाज के लिए खड़े होते नींद आ जाती है। वो बेचारे बड़े बेजार के, यार वैसे ठीक रहता हूँ नमाज के लिए खड़े होते, सर्दे में जाते हम ऊनियां मार के उठाते थे नमाज में, उठ जा भाई अगला सर्दा आने वाला है। वो बहुत तंग आ गए ना, उन्होंने हजरत को लिख के दिया। हजरत ने कहा कि कोई बात नहीं यार, आप जान के तो नहीं सो रहे ना, अल्लाह को यही अदा पसंद है, नींद आ रही है, दिल नहीं लग रहा, फिर भी क्या कर रहा है, मेरे हुक्म पर अमल। मजों की जिंदगी जन्नत में है। यहाँ नमाज में मजा आ जाए अच्छी बात है, जिक्र में मजा आ जाए ये तो ज्यादा अच्छी बात है। मजा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जबान से करते रहो चाहे मजा ना भी आए।
آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا تھا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو ہمت کر کے, عادت ڈالو اس کو. آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے, یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا, یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا, یہ والا پڑھ لو. جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا, اللہ اللہ کر رہا ہے, 100% تو نہیں, لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے, کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں. اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے, وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی, اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو میں ہے نا, یہ خاندانی اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار. خیر, یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر. ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے. پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا, مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا, شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی, دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا, یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا. کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے, تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی, تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے, یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا, یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے, یعنی میرے خون کا دور ہے. تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا, دم بھر کے لیے, تو میرا دم رک گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا. تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے, دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے, اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس سے چھڑواؤ, کہنا نہیں چھوڑوں گا, کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, کہے گا نا. ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے, میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں. ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دے, ایک مزہ نہ آئے پیسے واپس, کہے گا نا چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر. کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا, تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے, اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے, تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں. تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے, ابے انسان کا بچہ بن, کہتے ہیں نا لوگ اس کو. اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے. مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے, عورتیں آر دلاتی ہیں. تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے, یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والوں, کف الملام عن الذی, اس شخص سے ملامت کو روک لو, اغناہ طول سقامہ و شقائہ, جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا, اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دیا ہے, تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو, کہ ترس کھاؤ اس کے اوپر, یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے. اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے, جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. عذل العواذل حول قلب الطائه وهو الاحبة منه في سودائه يشكو الملام الى اللوائم حره ويصد حين يلمن عن برحائه. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا, میں استعمال کر رہا ہوں.
اور وہ ہوائی فائرنگ ہے، یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے اس کے اندر ہے، تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے، وہ دل کے اندر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا، تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا، میرا خیال مزہ نہیں آ رہا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بھائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے، وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پر لے رہی ہیں وہ ملامت کرنے والی، جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے، وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے، یشکو الملام الی اللوائم حرہ، کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا، وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں، اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، بھائی بہت گرم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو۔ وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں، انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی، یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے۔ تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ ہمارے کام بھی بنا دے، لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے، مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا، جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے، اسی سے تو ہم زندہ ہیں، یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں۔ لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان۔ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے، ہم نے پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا، ایسے ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا۔ ابے لا یار، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی۔ گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے، صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استہزار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو، تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں۔ بھائی یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے۔ بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔ تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی۔ ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے، صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ کیوں ہو گئے، کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ، فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں۔
تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے، ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو خوب کثرت سے. آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے کہ اللہ نے نیک اعمال کرنے والوں میں جن نیکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ان میں کثرت سے ذکر بھی ہے، اور ذکر اللہ کی کثرت حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو شریعت کے سارے احکام پر عمل کرنا آسان ہو. اور آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ تم بھی اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ بھی تمہیں یاد رکھتا ہے. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح بھی اور شام بھی، یعنی کثرت سے. صبح شام جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کوئی کام کرنا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسبیحات بتائی ہیں. جتنے بھی امت کے علماء صلحاء ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں. پہلے زمانے میں تو جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا ہاتھوں میں ان کے تسبیح مستقل آ جایا کرتی تھی. ہم نے اپنی دادی کو دیکھا، اپنی والدہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ آخر عمر میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے. آج یہ چیز بھی سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اہل اللہ ذکر اللہ باقاعدہ اپنی نگرانی میں اپنے مریدوں سے کرواتے رہے ہمیشہ سے، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی معرفت محبت پیدا ہو. آج بعض اسکالرز نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے نا تسبیحیں پھراتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو ان چیزوں میں لگایا ہوا، اس طرح کی بات. تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا یہ شریعت کے احکام میں سے ایک بہت اہم حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صبح 100 دفعہ پڑھ لے تو یہ کلمہ اللہ کو جتنی سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ کلمہ محبوب. اس لیے صبح شام ذکر اللہ کا معمول بنانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ بھی تم پہ رحم کرتا ہے. هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحم کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے. سورہ آل عمران میں ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے جو گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے پیغمبر کو بھیجا اور تمہیں قرآن کے ذریعے وہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو اللہ تم پہ رحم بھی کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کام پہ لگا دیا کہ تمہارے لیے رحم کی دعائیں کریں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رحم کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ تمہیں بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور ایمان والوں پر اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت آخرت میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. دنیا کی رحمت تو اس نے بتا دی کہ تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. آخرت کی رحمت کیا ہے؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ملاقات کا کلمہ سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی، جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے سلام قولا من رب الرحیم. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور عمدہ رزق بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی اگلی آیات میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا اس صورت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے جو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، زبانی تکلیفیں، ان کا دفعیہ کیا ہے اللہ نے اس صورت میں. تو اللہ بتاتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے تو آپ ان لوگوں کی تکلیفوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں. جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کوئی فضول شخص اٹھ کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی آپ کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے، آپ کیوں ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہو. تو یہی انداز اللہ نے اختیار کیا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کے. یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ خود نبی سے اللہ گواہی لیں گے اور نبی گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، قانون یہی ہے. لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے
کہ خود ان کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا. امت بھی گواہی دے گی لیکن خود پیغمبروں کی زبان کا بھی اعتبار کیا جائے گا. جیسے کہ سورت کے شروع میں تھا نا لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ ہم نے پیغمبروں سے معاہدہ لیا کہ تم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے، پھر اللہ قیامت میں ان کے سچ کے بارے میں ان سے پوچھے گا. تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سچ بولیں گے. یہ ایک بڑی فضیلت ہے. یہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہم نے آپ کو بنایا. دنیا میں اس سے زیادہ فضیلت کا کوئی کام ہو نہیں سکتا. ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا دیے. جیسے اندھیروں میں کوئی چراغ ہو نا، تو جو اندھیروں میں ڈگمگا رہا ہو اس کی نظر میں چراغ کی کتنی ویلیو ہے. تو یہ دنیا بھی اندھیروں میں ہے. ان کو آپ دیکھیں ہومو سیکشولیٹی میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے میں لگ گئے، خودکشیوں میں لگ گئے. صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے. کوئی شرک میں لگ گیا، پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا کسی نے. تو انسان جو ہے عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کرتی اگر وہ وحی کی تعلیمات کی روشنی میں نہ چلے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے روشن چراغ بنا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے بھی راستہ مل نہیں سکتا. تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے نبی آپ کی، یہ اللہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. وبشر المؤمنین، اور آپ مومنین کو بھی خوشخبری سنا دیں، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کافر اور منافقین کی باتیں نہ مانیں. کافر کی باتیں نہ ماننے کا مطلب تو واضح ہے کہ کافر آپ کو کہہ رہے کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، لیکن منافقین زبان سے نہیں کہتے تھے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں، کیونکہ زبان سے تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں. تو یہاں منافقین کی اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی منشا کو فالو نہ کریں. منافقین چاہتے ہیں آپ کو تکلیفیں دیں تاکہ آپ اسی میں الجھ کے رہ جائیں اور دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں. تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ تو منافقین کی چاہت پر عمل ہو جائے گا، تو وہ چاہتے ہی یہی ہیں. تو آپ ان کے پروپیگنڈے کو سے متاثر نہ ہوں. آگے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو ان پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اس سے متاثر نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ تکلیف میں جائیں اور تکلیف کی وجہ سے آپ اس کام میں پیچھے ہو جائیں دعوت کے کام میں. تو آپ نے منافقین کی بات نہیں ماننی. کیا مطلب؟ ان کی چاہت کو پورا نہیں کرنا. یہ مطلب ہے کہ آج بھی یہی ہے کہ کوئی شخص اگر دین کی دعوت میں ہو اور اوٹ پٹانگ قسم کے لوگ آ کے جو ہے ان کو اعتراضات شروع کر دیں، تو اگر آپ ان کے اعتراضات کے جواب میں پڑ گئے یا آپ نے ان کو دل پہ لینا شروع کر دیا تو جو پازیٹیو کام آپ کر رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو وہ چاہتے یہی ہیں کہ علماء یہ سارے کاموں کو چھوڑ کر بس ہمارے اعتراضات کے جوابات میں لگے رہیں اور ہماری باتوں سے ہی تکلیف لیتے رہیں. تو وہ جو چاہتے ہیں نا، تو اگر آپ نے تکلیف لینا شروع کر دی تو ان کی چاہت پر عمل ہو جائے گا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہو، چھیڑ رہا ہو اور آپ اس سے تنگ ہو رہے ہو، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یار تم تو وہی کر رہے ہو جو یہ چاہتا ہے، تو تم تنگ ہونا چھوڑ دو تو یہ مایوس ہو جائے گا تم سے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ایک اور طریقہ کہ اپنی دعوت پر جمے رہنے کا وہی کیا ہے کہ اللہ پر توکل کریں.